السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں اور سب لیلۃ القدر حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف ہیں۔ اس زمن میں وہ خواتین جو حالت حیض میں ہیں تھوڑی سی غمزدہ ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ان راتوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتی، تو ان کی خدمت میں چند تجاویز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ حالت حیض میں ہیں تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں سبمٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غم یا اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنا چاہیے کہ یہ ہماری کوئی خطا کا نتیجہ ہے یا کوئی میرے ساتھ مسئلہ تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ دوسری بات یہ کہ وہ کرنے کے کام دیکھ لیتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ جو آپ کر نہیں سکتی اس کی لسٹ بڑی محدود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ روزے نہیں رکھ سکتی۔ قرآن کی تلاوت میں جو ہے علماء کا تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ عمرہ نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی اور مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک مختصر سی لسٹ ہے، لیکن آپ جو کام کر سکتی ہیں اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور وہ اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے بھی۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں، ایک الگ گھر میں جگہ دیکھ سکتی ہیں جہاں آپ بیٹھ سکیں اور خشوع و خضوع سے عبادت کر سکیں اور اس رات کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر آپ اذکار کر سکتی ہیں، آپ دعا مانگ سکتی ہیں، آپ استغفار کر سکتی ہیں، آپ صدقہ کر سکتی ہیں۔ مختصراً ان سب کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے بہترین کپڑے پہنیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے ہوں، بس صاف ستھرے ہوں۔ ایک الگ جگہ پہ جہاں پہ آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر سکیں، اللہ سے ایک کنیکشن بلڈ کر سکیں، جہاں پہ آپ کو ڈسٹریکشن نہ ہو۔ اب اس زمن میں بھی یہ دیکھ لیں کہ ہر عورت کی مختلف رولز ہوتے ہیں۔ کچھ عورتیں ماں ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اگنور کر کے وہ 100% اپنے آپ کو عبادت میں ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ تسلی ہے، تشفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں آپ کی اولاد، ان کا خیال رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنا بھی انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ کچھ خواتین کو جاب کرنی پڑتی ہے، کچھ خواتین سنگل مدرز ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور ان حالات کے پیش نظر ہی آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی روٹین تیار کرنی ہے۔ یہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہے اور دیکھیے اس میں سے آپ کیا لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ پھر اس رات کے لیے تیار ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 رات جیسی شروع ہوتی تھی وہ رات کو جاگتے تھے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے، اپنی فیملی کو جگاتے تھے اور عبادت میں خوب مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ مفہوم بیان کیا میں نے حدیث کا اس لیے کہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس میں جو پوائنٹ ہمارے لیے ضروری ہے اس ڈسکشن کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ وہ اویکن ہز فیملی اپنی رات کو اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حالت حیض میں ہوں یا نہ ہوں، پیریڈز ہو رہے ہوں، تب بھی ہم نے رات کو جاگنا ہے۔ یہ سوچ کر ہمت نہیں ہارنی یا یہ سوچ کر بس سو نہیں جانا کہ ہم کسی ناپاکی کی حالت میں۔ تو جاگنا یہ بھی مسنون اعمال میں سے ہے، یعنی کہ آپ جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اجر کی آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اب جاگ کے کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیے جو چیز منع نہیں کی گئی وہ اذکار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خوب اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یاد دہانی، کہ آپ اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہم کیا کریں؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اذکار کی اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ وہ ایک ڈسکشن میں اس کو کمپلیٹ کرنا یا کور کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ چند چیدہ باتیں آپ کی موٹیویشن کے لیے یہاں پہ کر لوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اچھے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ہیں اور جو تمہارے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہیں۔ اب آپ گہرائی میں جائیے کہ سونا چاندی، سونا کون صدقہ کرتا ہے اور اگر کر بھی دیتا ہے
تو یہ بھی ہائیسٹ فارم آف نیکی نہیں ہے. کیا ہے ہائیسٹ فارم نیکی کی؟ بہترین فارم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے حدیث میں بتائیں گے. اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم دشمن کو پاؤ اور انہیں مار دو اور وہ تمہاری گردنوں پہ وار کریں. تو فرمایا بلا کیوں نہیں، آپ بتائیے ہمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی اس کے فضائل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے کورٹ میں دربار میں بھیج رہے تھے تو ان کو جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس میں ایک یہ تھا، اب آپ دیکھیے اتنے بڑے کام کے لیے ان کو بھیج رہے ہیں کہ تم نے فرعون سے جا کے فرعون کو جا کے میرا میسج دینا ہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، کہ مجھے نہیں بھولنا. پھر نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا کہ نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، میرے ذکر کے لیے. ٹھیک، تو دیکھ لیتے ہیں اذکار میں بہت سارے اذکار اس کی آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. بہت اس کے بینیفٹس ہیں. هذا افضل الذکر بعد القرآن، کے قرآن کے بعد یہ بہترین ذکر ہے. اور اس کی آگے آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ فارمس ہیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو 4 کلمات بہت پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. پھر کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ 2 کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. ہوتے کبھی کوئی بات آپ کر رہے ہو تو مشکل ہوتی ہے زبان سے اس کو ادا کرنا، لیکن کبھی کبھی وہ بڑی فلو میں بڑی آسانی سے نکلتی ہے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن آپ کو جو میزان ہوگا اس میں وہ بڑے بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہیں اللہ کو. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بہت ایزی ہیں. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور درود کے بھی اتنی زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ اس پہ اجر ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے 10 جو ہیں برائیاں یا سیئات یا گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک ایکشن پلان یہ ہو سکتا ہے کہ اذکار بہت زیادہ ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک اذکار کا کارڈ لے سکتے ہیں یا PDF اپنے موبائل پہ کھول سکتے ہیں یا گوگل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ اذکار کر سکتے ہیں. اس کے بعد دعا ہے. دعا مانگنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پوری رات جاگیے، پوری رات دعا مانگیے. کیوں؟ کیونکہ دعا هو العبادہ، کہ دعا وہ عبادت ہی تو ہے. اور اس ضمن میں ایک بہت ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی ہے، میرے ایک لمبے لیکچر کی ایک چھوٹا ورژن ہے. اور دعا کیسے کیا اور کیسے مانگیں، اگر آپ یہ ڈھونڈیں گے یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا. اور اس میں بہت ڈیٹیل میں نے کس چیز کے لیے دعا مانگنی ہے، کب دعا مانگنی ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، اور دعا جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بلڈ کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے، یہ ڈسکس کیا ہوا. تو آئی ہائیلی ریکمینڈ دس انشاءاللہ. پھر کیا ہے؟ استغفار. اور استغفار کے بھی بے پناہ جو ہیں وہ فوائد ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار تو کرو. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا. پھر جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے تو ان کو کیا کیا بتا رہے تھے، کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری بیٹوں اور مال سے مدد کرے گا. دیکھیے مال اور بیٹے سب کو اچھے لگتے ہیں، مال کس کو اچھا نہیں لگتا، یا اولاد کس کو اچھی نہیں لگتی. اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے انہار بنائے گا. یعنی کہ یہ تو چند بینیفٹس ہیں بہت سارے بینیفٹس میں سے. تو استغفار جو ہے وہ ہمارے لیے ہر مشکل سے نجات کی راہ ہے. اس کا ایکشن پلان جو ہے کہ آپ عربک دعا کے کارڈ سے باقاعدہ استغفار بخشش مانگیں اللہ سے، وہ دعائیں پڑھ کے جو مسنون ہیں یا وہ دعائیں پڑھ کے جو قرآن میں ہیں. پھر بھی آپ دیکھ لیں اس پہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے، اگر آپ اس کو مد نظر رکھنا چاہیں. لیکن اس پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہ یاد کر کر کے، اپنے صغیرہ کبیرہ جو آپ کو پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہے سب یاد کر کر کے اللہ سے استغفار کریں. پھر ایک چیز جو آپ کر سکتی ہیں جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ صدقہ ہے. اب صدقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہر خیر کا کام صدقہ ہے. تو آپ صدقہ فزیکل فارم میں کر سکتی ہیں پیسے دے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے وہ کھجور کا ایک وہ دے کے ہی ہو.
اسی طرح مسکرانا صدقہ ہے، اسی طرح اچھی بات کہنا صدقہ ہے، بینیفیشل نالج، کسی کو علم دینا صدقہ ہے۔ تو دیکھیے ان سب چیزوں میں آپ کیا کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح ہم وہ عورتیں جن کے بچے ہیں اور جو بچے ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں ہمیں عبادت میں، تو ہم یہ بھی اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ جو ہم ان کو اس رات میں کھانا دیتے ہیں یا ان کی کوئی اور ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ صدقے میں ہمارے اجر میں لکھی جائے گی۔ پھر تھوڑا سا جو ہے خود بینی، اپنی ذات پہ تدبر، تفکر اپنی ذات پہ، کہ ہم ایز اے انسان کیا بننا چاہتے ہیں، ہمیں کیا خصوصیات اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور کن کوئی ایسی ہمارے یہاں اخلاقی برائی ہو جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ پھر ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ہم اس اللہ کی راہ میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، آگے والے آنے والے سال کی پلاننگ کریں اور پھر اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ تو دیکھیے جب آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو حالت حیض میں غمزدہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور جو کر سکتے ہیں اس پہ فوکس کریں، جو نہیں کر سکتے الحمدللہ اللہ کل حال۔ سو آئی ہوپ دس واز بینیفیشیل۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ بنائیں اس پہ عمل کر کے، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس کو انشاءاللہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔